بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صورتوں میں ابتدا درست نہیں، نمبر ایک، بالغ کی ابتدا چاہے مرد ہو یا عورت، نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔ ہاں جی سر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نابالغ جو ہوتا ہے، ایک تو اس کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور پاکی ناپاکی کا اکثر پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے بالغ جو عقل مند ہے اور بالغ ہے، وہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ابتدا یعنی وہ پیچھے مقتدی بنے، اور نابالغ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ امام بنے۔ تو نابالغ کا یہاں امام بننا جو ہے نا، نابالغ کی ابتدا کرنا بالغ کے لیے یہاں درست نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی مسئلے کی؟ جی جی سر۔ جی۔ اچھا جی مرد کی ابتدا چاہے ہاں، بالغ ہو یا نابالغ، عورت کے پیچھے درست نہیں۔ درست نہیں ہے، لہذا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کو اعلیٰ بنایا، مرد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے عورت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ادنا ہے مرد کے مقابلے میں، تو ادنا کی ادنا کے پیچھے اقتدار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر جی، تین، اور اسی خنسا کی عورت، ابتدا ہاں جی، اخنسا کے پیچھے درست نہیں۔ خنثی خنسا کہتے اس کو ہیں کہتے ہیں۔ جو جی خنثی جو کہتے ہیں جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، ہے، ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی میں خسرا، یعنی جس سے اولاد کے پیدا ہونے کی بھی نہ ہو، اور نہ وہ جماع پہ قادر ہو، نہ یعنی اسے جماع کیا جائے، اور نہ وہ جماع پھر کس سے قادر ہو عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نہ عورتوں کی کیٹیگری میں ہو نہ مردوں کی کیٹیگری میں ہو، اس کو خنثی کہتے ہیں۔ تو اس کی خدا اخ اخنسا جو ایک خنثی ہے، پھر اس سے اوپر ایک اور ڈگری ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی کہ وہ عورتوں کے مشابہ ہوتا ہے، یہ خنثی ہے، اس میں کچھ مردوں کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن آگے جو اخنسا ہے اس کے اندر یعنی بالکل ہی عورتوں کی علامتیں ہیں، مردوں کی علامت کوئی پائی نہیں جا رہی، لیکن وہ پھر بھی خنثی ہے، تو اس کو کہیں اخنسا۔ تو اس کا امام بننا اور اس کے پیچھے خنثی کا اقتدا کرنا یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ جی خنسا اس کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت ہونے کی علامات ایسی متعارض ہوں کہ نہ اس کا مرد ہونا یقینی ہو نہ عورت ہونا، اور ایسی مخلوق شاذ و نادر ہوتی ہے۔ جی نمبر چار، ہوش و حواس والے کی ابتدا مجنون اور بے ہوش کے پیچھے درست نہیں ہے۔ ہاں، نمبر تو یہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا، بے مجنون اور بے ہوش کا۔ اثر میں اس میں یہاں پر زیادہ یہ آ رہا ہے کہ بے ہوش کو اور مجنون کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وضو میں ہوں یا وضو میں نہیں ہوں، میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ ان میں بے ہوشی والے میں اور مجنون والے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو صحیح سالم ہوتا ہے وہ اس کو ان کا ابتدا کرنا درست نہیں۔ جی نمبر پانچ، صحیح سالم شخص کی ابتدا معذور کے پیچھے، جیسا کہ وہ شخص جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آنے وغیرہ کی شکایت ہو، درست نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو امام ہوتا ہے نا، امام کا لباس بھی تو الگ ہو، امام کا بستر بھی الگ ہو، اور امام کا جو لوٹا ہے جس سے وہ استنجا کرتا ہے وضو کرتا ہے وہ بھی الگ ہو، پاک صاف ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس عوام کا جو امام ہوتا ہے اس کا واش روم بھی الگ ہو۔ یہ اتنا مسائل پیچیدہ پیچیدہ ہے، کیوں؟ اس امام نے ابتدا کرنی ہے، کیا امام بننا ہے لوگوں کا، اور اگر امام کے اندر جو ہے وہ پاکی ناپاکی تھوڑی بھی کچھ بھی مسئلہ بن گیا تو پیچھے سب جو ہے 100 150 یا 200 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے امام کو بہت احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب رہا مسئلہ کہ جو آدمی صحیح سالم ہے وہ اب کھڑا ہو گیا ایسے امام کے پیچھے جو جس کو قطرے کی مرض تھا یا بار بار پیشاب آتا تھا اور پیشاب کے چھینٹے جو ہے جسم پہ گر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی لباس کو ناپاک کر رہے تھے اور وضو بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اب ایسے بندے کو امام بنانا اور اس کے پیچھے صحیح سالم بندے کا کھڑا ہو جانا یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے، جائز نہیں۔ آگے چلیں۔ نمبر چھ، ایک عذر والے کی ابتدا دو عذر والے کے پیچھے درست نہیں۔ مثلا درست نہیں۔ کسی کو صرف ہوا خارج ہونے کا مرض ہو
اور وہ ایسے شخص کی اقتدا کرے جس کو اس بیماری کے ساتھ قطرہ آنے کی بیماری بھی ہو۔ جی، تو ہاں نمبر ایک 7۔ آدمی کو دو عذر ہیں، ایک اور ایک کا تو ایک عذر ہے۔ اب ایک عذر والا امام بن سکتا ہے، اور دو عذر والا ہے وہ اس کے پیچھے اقتدا کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایک عذر والے پیچھے کھڑا ہو اور دو عذر والا آگے امام بن جائے تو یہ صورتحال درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی، کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ امام کا جو ہے واش روم بھی الگ ہو، ہضم نہ ہو۔ عمومی طور پر جو ہے نا، عام آدمی اگر واش روم کو استعمال کرتا ہے، مثال نہاتا ہے، تو پیشاب بعد وہ پیشاب جو ہے نا وہ فرش کے اوپر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے نا فرش ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اسی واش روم کو اگر امام استعمال کرے گا تو نہاتے ہوئے، تو ظاہر لا محالہ اس کے ان کپڑوں کا یا اس کے جسم کا ناپاک ہونا لا محالہ ہو سکتا ہے۔ تو اس احتیاط کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنا واش روم بھی الگ استعمال کرے۔ جی نمبر 7، ایک طرح کے عذر والے کی ابتدا دوسری طرح کے عذر والے کے پیچھے درست نہیں۔ مثلا قطروں کی شکایت کرنے والا ایسے ہاں شخص کی ابتدا کرے جس کو نکسیر بہنے کی شکایت ہو۔ ہاں جی، یہ تو ہو گیا مسئلہ نا۔ نمبر 8، قاری کی ابتدا امی کے پیچھے درست نہیں، اور قاری وہ کہلاتا ہے جس کو اتنا قرآن صحیح یاد ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے، اور امی وہ ہے جس کو اتنا بھی یاد نہ ہو۔ ہاں، یہ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے قاری، قاری کہتے ہیں جو قرآن درست پڑھنا جانتا ہو، اور امی وہ کہتے ہیں جس کو قرآن پاک درست پڑھنا نہ آتا ہو، یعنی اتنا نہ آتا ہو جس سے نماز درست ہو سکے۔ تو لہٰذا اب ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ امی کو آگے کھڑا کر دیں، اور جو قاری ہے جس کو قرآن پاک درست پڑھنا آ رہا ہے تو اس کو ہم پیچھے کھڑا کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ قاری کو ہم آگے کھڑا کریں گے اور امی کو پیچھے کھڑا کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی قوم کے پاس سے گزرے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایک صحابی تھے، عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن جو ہے نا وہ قرآن پاک اچھا پڑھنا جانتے تھے۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو امام مقرر کیا، اور جو ہے پیچھے دوسرے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہیں۔ جی، اس کے جی استقبال پر ساتھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی نمبر 9، امی کی ابتدا امی کے پیچھے جبکہ مقتدیوں میں کوئی قاری موجود ہو درست نہیں، کیونکہ ہاں اس جی، صورت میں اس امی کی نماز میں فاصل ہو جائے امام گی۔ کی نماز اسی امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ممکن تھا کہ وہ اس قاری کو امام بنا دیتا اور اس کی قرات سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی، اور جب جی امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، جن میں وہ امی مقتدی بھی ہے۔ جی، میں تو سمجھنے والی کوئی نمبر بات نہیں، 10 آسان ہے۔ جی آگے نمبر چلیں۔ 10 امی کی ابتدا گونگے کے پیچھے درست نہیں، اس لیے کہ امی اگرچہ فی الحال قرات نہیں کر سکتا، مگر اس کو قرات سیکھنے پر قدرت حاصل ہے، جبکہ گونگے میں یہ قدرت بھی نہیں۔ یعنی وہی نمبر بات آ 11 گئی کہ امی میں ایک آیت پایا جا رہا ہے، گونگے میں دو آیت پایا جا رہے ہیں، ایک تو وہ بول نہیں سکتا، دوسرا شاید اس کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ جی نمبر 11، جس شخص کا جسم ستر کے بقدر چھپا ہوا ہو اس کی ابتدا بالکل برہنہ شخص کے پیچھے درست نہیں۔ ہم، جی، سطر ڈانپنا ضروری ہے، فرض ہے سطر ڈانپنا۔ ہاں نمبر 12، رکوع اور سجدہ کرنے والے کی ابتدا ان دونوں سے عاجز کے پیچھے درست نہیں۔ جی نمبر 13، فرض پڑھنے والے کی ابتدا نفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔ ہاں، یہاں نمبر اگر 14، پڑھیں گے تو اعلیٰ کو ادنا کے پیچھے، اعلیٰ جو ہے نا فرض والا اعلیٰ ہے اور نفل والا ادنا ہے، تو لہذا اعلیٰ جو ہے نا وہ ادنا کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ آگے جی، نظر کی نماز پڑھنے والے کی ابتدا نفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں، اس لیے کہ نظر کی نماز واجب ہے۔ واجب ہے، جی، واجب پہ ابتدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 15، نظر کی نماز پڑھنے والے کی ابتدا قسم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔ ہاں مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں آج 4 رکعت پڑھوں گا، اور کسی نے 4 رکعت نماز کی نظر مانی، تو وہ نظر ماننے والا اگر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو درست نہ ہوگی، اس لیے کہ نظر کی نماز واجب ہے اور قسم کی نماز نفل ہے، کیونکہ قسم کا پورا کرنا ہی واجب نہیں بلکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کفارہ دے دیں اور وہ نماز نہ پڑھے۔ ماشاء اللہ بہت ہاں باریک مسئلہ لکھا ہے۔ ہاں جی، ماشاء اللہ، آسان ہے، جی مشکل نہیں ہے یہ۔
جی آسان ہے. تفصیل پڑھیں تفصیل اس کی. اس کی تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس کام کے لیے قسم کھائی جائے اگر وہ کام اصل میں فرض یا واجب ہے تب تو قسم پورا کرنا متعین ہے. اگر وہ کام گناہ ہے تو قسم توڑنا اور کفارہ دینا متعین ہے. اگر وہ کام نہ فرض ہے نہ واجب اور نہ گناہ. حضرت آگے چلا دیں تو ہاں جی. دیکھا جائے گا کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو قسم کا پورا کرنا افضل ہوگا. اور اگر نہ کرنا بہتر ہے تو قسم توڑنا بہتر ہوگا. اور اگر دونوں برابر ہوں تو قسم کا پورا کرنا اولا ہوگا. ہاں جی. بہرحال جس کام پر قسم کھائی جائے اس کام کا کرنا مطلقاً واجب نہ ہوگا اس لیے کہ اگر نفلی نماز کے لیے قسم کھا لی تو وہ واجب نہ ہوگی. اچھا، یہ جو عبارت پڑھی قسم والی نا، تو یہ قسم والی عبارت سب ساتھیوں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. قسم جی صحیح. کیسے واجب ہوتی ہے، اس کو سب نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. آگے. جس شخص سے صاف حروف ادا نہ ہو سکے مثلا سین کو تا اور اور را کو غین پڑھتا ہو یا اور کسی حرف میں ایسا ہی تغیر و تبدل کرتا ہو تو اس کے پیچھے صاف اور صحیح پڑھنے والے کی نماز درست نہیں. البتہ اگر پوری قرات میں ایک آدھ حرف ایسا واقع ہو جائے تو ابتدا درست ہو جائے گی. کیونکہ ایک آدھ حرف سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو اس سے معنی اور مفہوم میں تبدیلی آتی ہے. لہذا جب معنی اور مفہوم میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس کی اطاعت کرنا درست نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد للہ رب العالمین تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ تمام ہلاکتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اس وجہ سے معنی اور مفہوم جب بدل جائیں گے تو اس قاری کی، اس امی کی، یعنی جو صحیح نہیں پڑھتا تو اس کی ابتدا درست نہیں ہوگی. جی بہت ہے. ہاں جی بہت ہے، کل پڑھیں گے باقی انشاءاللہ. کیا خیال؟ جی صحیح. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی. اللہ خیر. حضرت اگر کوئی اصل میں شخص ہو